بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے۔ شعبان کے ماہ میں دو اعمال ایسے ہیں جو انسان کی زندگی میں برکت لے کر آتے ہیں، جو انسان کی زندگی سے مشکلات اور پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ اعمال فقط اس لیے نہیں ہیں کہ انسان کو روز قیامت کے لیے ثواب ہو جائے، بلکہ دنیا میں بھی، انسان کی دنیاوی زندگی میں بھی یہ اعمال بہت کارآمد ہوتے ہیں، بہت مؤثر ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے لیے بھی۔ یہ ماہ رسول خدا کا مہینہ ہے۔ انسان اس ماہ میں رسول خدا کا مہمان ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں ایک رسم ہے کہ جب کوئی کسی کے ہاں مہمان جاتا ہے اور وہ مہمان چھوٹا ہو تو میزبان اس کو ایک تحفہ دیتا ہے۔ اس ماہ میں رسول خدا کے مہمان بنے تاکہ رسول خدا آپ کو ایک تحفہ دے۔ رسول خدا آپ کو تحفہ اپنی قدرت کے مطابق دیں گے، اپنی حیثیت کے مطابق دیں گے۔ رسول خدا کی حیثیت یہ ہے کہ رسول خدا اس کائنات کے مالک ہیں۔ رمضان میں ہونے والی تمام عطائیں، تمام خیرات شعبان میں ہی شروع ہوتے ہیں۔ روایات میں ہے تتشعب فیہ خیرات شہر رمضان۔ رمضان میں ہونے والی خیرات، رمضان میں ہونے والی برکات، رمضان میں لوگوں تک پہنچنے والی فیوزات، یہ تمام اس ماہ میں ہی، شعبان میں ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا اس ماہ میں اعمال کریں، رسول خدا کی قربت میں جائیں۔ دو اعمال ایسے ہیں اس ماہ میں جو انسان کو خدا کے مقرب بناتے ہیں، انسان کی زندگیوں میں برکت لے کر آتے ہیں، انسان کی زندگیوں سے مشکلات دور کرنے کا باعث بنتے ہیں اور دعا کی قبولیت کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے روزہ رکھنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، شعبان میرا مہینہ ہے، لہٰذا اس ماہ میں رسول خدا کی محبت میں اور خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے روزے رکھو۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان تمام روزے رکھے، اس ماہ کے پورے روزے رکھے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے انسان بیمار ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے، ضعیف ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے، کسی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو جتنے ہو سکے روزے رکھ لے، ایک روزہ رکھ لے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے ان روزوں کی۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے تھے، جو بھی شخص ماہ شعبان میں رسول خدا کی محبت میں خدا کا تقرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھے گا، روز قیامت ایک ہولناک دن ہوگا۔ اس دن وحشتناک دن ہوگا، لوگ ڈر رہے ہوں گے، لوگ پریشان ہوں گے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس دن خدا اس انسان کو جو شعبان میں روزہ رکھے گا، اس انسان کو خدا اکرام عطا کرے گا، محترم بنا دے گا۔ تمام مخلوقات، فرشتے، جن و انس اس کا احترام کریں گے اور خدا اس پر جنت کو واجب کر دے گا۔ اس ماہ کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ دوسرا عمل اس ماہ میں صلوات شعبانیہ ہے۔ اس ماہ میں صلوات شعبانیہ پڑھے۔ صلوات شعبانیہ کی فضیلت کے بارے میں ایک جملہ فقط کافی ہے۔ آیت اللہ مرحوم قاضی نے فرمایا، جس انسان کی کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، کسی بھی عنوان سے، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے، وہ دعا قبول نہیں ہوتی یا دعا تاخیر سے قبول ہوتی ہے، اس کو چاہیے کہ ماہ شعبان میں صلوات شعبانیہ پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے، اس کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ صلوات شعبانیہ امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے اور وہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، شجرۃ النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن العلم واہل بیت الوحی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الفلک الجاریۃ فی اللجج الغامرہ، یأمن من رکبہا ویغرق من ترکہا، المتقدم لهم مالک والمتأخر عنہم زاہق واللازم لهم لاحق، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الکہف الحصین وغیاث المضطر المستکین وملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعتك ولا تحزني بمعصيتك وارزقني مواساة من كترت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حفظته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياله وأيامه خضوعا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لدي. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك محيا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا عن ذنوب غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.